بسم الله الرحمن الرحيم. والثاني صار وهي للانتقال أي لانتقال الاسم من حقيقة إلى حقيقة أخرى، نحو صار الطين خزفا أو من صفة إلى صفة أخرى، مثل صار زيد غنيا. وقد تكون تامة بمعنى الانتقال من مكان إلى مكان آخر، وحينئذ تتعدى بإلى، نحو صار زيد من بلد إلى بلد. ترجمہ: اور دوسرا سارا ہے اور وہ انتقال کے لیے ہے، اہل انتقال الاسم یعنی اسم کے انتقال کے لیے، من حقیقت الی حقیقت اخری ایک حقیقت سے دوسری حقیقت کی طرف، نحو جیسے صارت الطین خزفا گارا ٹھیکرا بن گیا، او من صفت الی صفت اخری یا ایک صفت سے دوسری صفت کی طرف، مثلو جیسے صار زید غنیا زید غنی ہو گیا. وقد تکون تامتاً اور کبھی یہ تامہ ہوتا ہے، بمعنی الانتقال من مکان الی مکان آخر ایک مکان سے دوسرے مکان کی طرف انتقال کے معنی میں. وحینئذ اور اس وقت تتعدی بإلی یہ متعدی ہوتا ہے الی کے ساتھ، نحو جیسے صار زید من بلد الی بلد زید منتقل ہو گیا ایک شہر سے دوسرے شہر کی طرف. افعال ناقصہ میں سے دوسرا سارا ہے، یہ انتقال کے لیے آتا ہے، اور اس انتقال کی پھر 3 صورتیں بیان کی ہیں. نمبر 1، اسم کا ایک حقیقت سے دوسری حقیقت کی طرف منتقل ہو جانا. نمبر 2، اسم کا ایک صفت سے دوسری صفت کی طرف منتقل ہو جانا. اور نمبر 3، سارا تامہ یعنی کہ جو فاعل پر تام ہوتا ہے، اس کا مطلب ہے اسم کا ایک مکان سے دوسرے مکان کی طرف منتقل ہو جانا. اسم کا ایک حقیقت سے دوسری حقیقت کی طرف منتقل ہو جانا، جیسے صار الطین خزفا گارا ٹھیکرا بن گیا، مٹی ٹھیکرا بن گئی. تو یہاں پر پہلے اس کی حقیقت گارا تھی اور اس کے بعد اس کی حقیقت تبدیل ہو گئی کہ وہ ٹھیکرا بن گئی. اور ایک صفت سے دوسری صفت کی طرف انتقال ہو، جیسے صار زید غنیا زید غنی ہو گیا، یعنی پہلے اس کی صفت تھی فقر والی اور اب اس کی صفت غنا والی ہو گئی. اور سارا تامہ ہو یعنی ایک مکان سے دوسرے مکان کی طرف انتقال ہو، اس کی مثال صار زید من بلد الی بلد زید ایک شہر سے دوسرے شہر کی طرف منتقل ہو گیا، یعنی پہلے اس کا مکان ایک شہر تھا، پھر اس کا مکان دوسرا شہر ہو گیا. تو افعال ناقصہ میں سے دوسرا سارا ہے، یہ 3 معنوں کے لیے آتا ہے. نمبر 1، ایک اسم کا ایک حقیقت سے دوسری حقیقت کی طرف منتقل ہونا. نمبر 2، اسم کا ایک صفت سے دوسری صفت کی طرف منتقل ہونا. نمبر 3، سارا تامہ یعنی کہ جو فاعل پر تام ہو جائے، اس کا مطلب ہے ایک شہر سے دوسرے شہر کی طرف منتقل ہونا. ایک حقیقت سے دوسری حقیقت کی طرف منتقل ہونا، جیسے صار الطین خزفا گارا ٹھیکرا بن گیا، یعنی پہلے اس کی حقیقت گارا تھی، پھر اس کی حقیقت ٹھیکرا بن گئی. ایک صفت سے دوسری صفت کی طرف منتقل ہونا، صار زید غنیا زید غنی ہو گیا، یعنی پہلے اس کی صفت غنا فقر والی تھی، اب اس کی صفت غنا والی ہو گئی. اور تیسرا کہ سارا تامہ ہو، ایک مکان سے دوسرے مکان کی طرف انتقال ہو، جیسے صار زید من بلد الی بلد زید ایک شہر سے دوسرے شہر کی طرف منتقل ہو گیا، پہلے اس کا مکان ایک شہر تھا، پھر اس کا مکان دوسرا شہر ہو گیا. والثالث أصبح والرابع أضحى والخامس أمسى. فهذه الثلاثة لاقتران مضمون الجملة بأوقاتها التي هي الصباح والضحى والمساء، نحو أصبح زيد غنيا معناه حصل غناه في وقت الصباح، ونحو أمسى زيد حاكما معناه حصل له الحكومة في وقت الضحى، ونحو أمسى زيد قارئا معناه حصل له قراءته في وقت المساء. وهذه الثلاثة قد تكون بمعنى صار، مثل أصبح الفقير غنيا، وأمسى زيد كاتبا، وأصبح المظلم منيرا. وقد تكون تامة، مثل أصبح زيد بمعنى دخل زيد في الصباح، وأمسى عمرو أي دخل عمرو في المساء، وأضحى بكر أي دخل بكر في الضحى. ترجمہ: اور تیسرا اصبح ہے، چوتھا اضحیٰ ہے، پانچواں امسا ہے. فہذہ الثلاثۃ پس یہ 3
بس یہ تین مضمون جملہ کے اقتران کے لیے آتے ہیں بأوقاتها، ان کے اوقات کے ساتھ، جو کہ وہ صبح ہیں اور چاشت ہیں اور شام ہیں۔ نحو جیسے اصبح زید غنیا، زید غنی ہو گیا، اس کا معنی ہے حصل غناہ فی وقت الصباح، اس کا غنا حاصل ہوا صبح کے وقت میں۔ ونحو اضحى زید حاکما، زید ہو گیا حاکم، مطلب ہے معنی ہے حصل لہ الحکومت فی وقت الضحیٰ، اس کو حکومت حاصل ہوئی چاشت کے وقت میں۔ ونحو امسا زید قارئا، شام کی زید نے قاری بن کے، معنی ہو اس کا معنی ہے حصل لہ قراءتہ فی وقت المساء، اس کی قراءت اس کو حاصل ہوئی شام کے وقت میں۔ وہذہ الثلاثۃ، اور یہ تین قد تکون بمعنی سارا، کبھی ہوتے ہیں سارا کے معنی میں، مثل اصبح الفقیر غنیا، جیسے فقیر ہو گیا غنی، وامسا زید کاتبا، اور زید کاتب ہو گیا، واضحى المظلم منیرا، اور تاریک روشن ہو گیا۔ وقد تکون تامتا، اور کبھی تامہ ہوتے ہیں، جیسے اصبح زید بمعنی زید داخل ہوا صبح میں، وامسا عمر، یعنی داخل ہوا عمر فی المساء شام میں، واضحى بکر، یعنی داخل ہوا بکر چاشت کے وقت میں۔ مطلب یہ ہوا افعال ناقصہ میں سے تیسرا اصبح ہے، چوتھا اضحیٰ ہے، پانچواں امسا ہے۔ یہ تینوں یہ بتانے کے لیے آتے ہیں کہ مضمون جملہ ان کے اوقات کے ساتھ مقترن ہیں۔ مضمون جملہ ان کے اوقات کے ساتھ مقترن ہے، یعنی صبح، چاشت اور شام کے وقت کے ساتھ ملا ہوا ہے۔ یہ صبح کا معنی معلوم ہوا اصبح سے، اور چاشت کا معنی معلوم ہوا اضحیٰ سے، اور شام کا معنی معلوم ہوا امسا سے۔ اب ان کی مثالیں: اصبح زید غنیا، اس کا معنی ہے اس کو غنا صبح کے وقت میں حاصل ہوا، اور اضحیٰ زید حاکما، اس کا معنی ہے اس کو حکومت چاشت کے وقت حاصل ہوئی، اور امسا زید قارئا، اس کا معنی ہے اس کو قرات شام کے وقت میں حاصل ہوئی۔ تو افعال ناقصہ میں سے تیسرا اصبح، چوتھا اضحیٰ اور پانچواں امسا ہے۔ یہ تینوں یہ بتانے کے لیے آتے ہیں کہ مضمون جملہ ان کے اوقات کے ساتھ ملا ہوا ہے، یعنی صبح، چاشت اور شام کے وقت کے ساتھ ملا ہوا ہے۔ صبح کا معنی اصبح سے، چاشت کا معنی اضحیٰ سے، اور شام کا معنی امسا سے معلوم ہوا۔ ان کی مثالیں: اصبح زید غنیا، زید صبح کے وقت غنی ہوا، اس کا مطلب ہے اس کو غنا صبح کے وقت حاصل ہوا۔ اضحیٰ زید حاکما، زید چاشت کے وقت حاکم ہوا، اس کا مطلب ہے اس کو حکومت چاشت کے وقت حاصل ہوئی۔ اور امسا زید قارئا، زید نے قاری ہو کر شام کی، مطلب ہے اس کو قرات شام کے وقت میں حاصل ہوئی۔ وہذہ الثلاثہ، اس کا مطلب یہ ہے کہ ان تینوں کے دو معنی اور بھی آتے ہیں۔ نمبر ایک سارا کے معنی میں، یعنی یہ بتانے کے لیے کہ ایک حقیقت سے دوسری حقیقت کی طرف انتقال ہوا، یا ایک صفت سے دوسری صفت کی طرف انتقال ہوا۔ اصبح الفقیر غنیا، فقیر غنی ہو گیا، یعنی پہلے اس کی حالت فقر والی تھی، اب حالت تبدیل ہو گئی، غنا والی ہو گئی۔ اور امسا زید کاتبا، زید کاتب ہو گیا، زید کاتب ہو گیا، یعنی پہلے وہ کاتب نہیں تھا، اب وہ کاتب ہو گیا۔ واضحى المظلم منیرا، تاریک روشن ہو گیا، یعنی پہلے تاریکی تھی، اب جو ہے وہ روشنی میں تبدیلی ہو گئی۔ اور دوسرا معنی ان تینوں کا یہ ہے کہ یہ کبھی تامہ ہوتے ہیں، یعنی فاعل پر تام ہو جاتے ہیں، کسی اور چیز کی ضرورت نہیں ہوتی۔ اصبح زید، اس کا معنی ہے زید صبح کے وقت میں داخل ہوا، اصبح زید فاعل پر تام ہو گیا۔ امسا عمر کا معنی ہے عمر شام کے وقت میں داخل ہوا، تو یہاں پر بھی جو امسا ہے عمر پر تام ہو گیا، فاعل پر تام ہو گیا۔ اور اضحیٰ بکر، یا اس کا معنی ہے بکر چاشت کے وقت میں داخل ہوا، تو یہاں پر بھی بکر فاعل پر اضحیٰ تام ہو گیا۔ تو یہ تینوں، ان تینوں کے دو معنی اور بھی ہیں۔ نمبر ایک سارا کے معنی میں، اور نمبر دو تامہ، یعنی فاعل پر تام ہو جاتے ہیں۔ سارا کے معنی میں ہو، اس کی مثالیں: اصبح الفقیر غنیا، فقیر غنی ہو گیا، یعنی اس کی حالت تبدیل ہو گئی فقر سے غنا کی طرف۔ امسح زید کاتبا، زید کاتب ہو گیا، یعنی پہلے وہ غیر کاتب تھا، اب اس کی حالت تبدیل ہو گئی اور وہ کاتب ہو گیا۔ اضحى المظلم منیرا، تاریک روشن ہو گیا، یعنی پہلے یہ حالت تاریکی والی تھی، اب حالت روشنی والی ہو گئی۔ اور تامہ ہوں، جیسے
یعنی فاعل پر تام ہو جائیں، اس کی مثال اصبح زید، اس کا معنی ہے زید صبح کے وقت میں داخل ہوا۔ امسا عمر، اس کا معنی ہے عمر شام کے وقت میں داخل ہوا۔ تو یہاں پر بھی دیکھیں اصبح اور امسا یہ فاعل پر تام ہو گئے۔ والسادس ظل والسابع بات وهما لاقتران مضمون الجملة بالنهار والليل، نحو ظل زيد كاتبا أي حصل كتابته في النهار، وبات زيد نائما أي حصل نومه في الليل، وقد تكونان بمعنى صار، مثل ظل الصبي بالغا وبات الشباب شيخا۔ ترجمہ، اور چھٹا ظلہ ہے اور ساتواں باتا ہے، وہما اور وہ دونوں، لاقتران مضمون الجملۃ مضمون جملہ کو دن اور رات کے ساتھ ملانے کے لیے آتے ہیں، جیسے ظل زید کاتبا، زید کاتب ہوا یعنی اس کی کتابت دن میں حاصل ہوئی، زید دن کے وقت کاتب ہوا یعنی اس کو کتابت حاصل ہوئی دن میں۔ وبات زید نائما، زید نے سوئے ہوئے ہو کر سوتے رات گزاری، اے حصل نومہ یعنی اس کی نیند حاصل ہوئی، فی اللیل رات میں۔ وقت تکونان، اور کبھی یہ دونوں ہوتے ہیں، بمعنی سارا، سارا کے معنی میں، مثلو جیسے ظل الصبی بالغا، بچہ بالغ ہو گیا، بات الشباب شیخا، جوان بوڑھا ہو گیا۔ تو افعال ناقصہ میں سے چھٹا ظلہ اور ساتواں باتا ہے، یہ دونوں مضمون جملہ کو دن اور رات کے ساتھ ملانے کے لیے آتے ہیں۔ یہ دونوں اس لیے آتے ہیں تاکہ یہ بتائیں کہ مضمون جملہ دن یا رات کے ساتھ ملا ہوا ہے۔ دن کا معنی معلوم ہوا ظلہ سے اور رات کا معنی معلوم ہوا باتا سے۔ جیسے ظل زید کاتبا، زید دن کے وقت کاتب ہوا، اس کا مطلب ہے اس کو کتابت دن کے وقت حاصل ہوئی۔ بات زید نائما، زید رات کے وقت سونے والا ہوا یعنی اس کو نیند رات کے وقت حاصل ہوئی۔ وقت تکونان، کبھی ظلہ اور باتا سارا کے معنی میں بھی ہوتے ہیں، جیسے ظل الصبی بالغا، بچہ بالغ ہو گیا یعنی پہلے وہ غیر بالغ تھا، اب اس کی حالت تبدیل ہو گئی، بالغ ہو گیا۔ بات الشباب شیخا، جوان بوڑھا ہو گیا یعنی پہلے اس کی حالت بوڑھے والی نہیں تھی، جوانی کی حالت تھی، اب اس کی حالت تبدیل ہو گئی۔ تو افعال ناقصہ میں سے چھٹا اور ساتواں ظلہ اور باتا ہیں، یہ دونوں یہ بتانے کے لیے آتے ہیں کہ مضمون جملہ دن یا رات کے ساتھ ملا ہوا ہے۔ دن کا معنی معلوم ہوا ظلہ سے اور رات کا معنی معلوم ہوا باتا سے۔ جیسے ظل زید کاتبا، زید دن کے وقت کاتب ہوا یعنی اس کو کتابت دن کے وقت حاصل ہوئی۔ بات زید نائما، زید رات کے وقت سونے والا ہوا یعنی اس کو نیند رات کے وقت حاصل ہوئی۔ کبھی ظلہ اور باتا سارا کے معنی میں بھی ہوتے ہیں، اس کی مثال ظل الصبی بالغا، بچہ بالغ ہو گیا یعنی پہلے اس کی حالت غیر بالغ ہونے والی تھی، اب اس کی حالت تبدیل ہو گئی۔ بات الشباب شیخا، جوان بوڑھا ہو گیا یعنی پہلے اس کی حالت غیر بوڑھا ہونے والی تھی، جوانی والی تھی، اب وہ بوڑھا ہو گیا۔